اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کہہ رہے ہیں کہ کل ہم نے بتایا کہ شہید ثانی جو علماء کے شارع ہیں انہوں نے اعتراض یا ملاحظہ لگایا یا کیا شہید اول پر کہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کہ کان الاولا ابدالہ بلفظ عرض، یعنی بہتر تھا مصنف کے لیے کہ وہ بدلتے تراب کو لفظ عرض سے، یعنی تراب کی جگہ لفظ عرض استعمال کرتے ہیں، جو کہا نا کہ استعمال و طہورم مشروطم بالنیہ، یا مثلا جو یعنی طہور کی پھر تعریف کی اور طہور کے شرح کی تو بتایا هو الماء والتراب. تو کہہ رہے ہیں ایسے کہ بہتر تھا مصنف کے لیے کہ یہاں تراب کی جگہ طہور کی شرح میں کیا ہوتا الماء والارض، یہ بہتر تھا. اور جیسے کہ خود مثلا جو ہے روایت شریفہ میں خود عرضی آیا ہے، جو روایت شریفہ ہے جس سے مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے استدلال کیا ہے، وہ روایت کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور قرار دیا گیا، سجدے کی جگہ اور پاک کرنے والی جگہ قرار دی گئی. صحیح، اس کو پاک کرنے والی قرار دی گئی زمین کو میرے لیے. تو بہتر یہی تھا کہ مصنف بھی اپنی عبارت میں جب انہوں نے شرح کی تو بھی یہ بہتر تھا، کہتے الطہور هو الماء والارض. یہ مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر شہید کا اس پر اعتراض تھا جو بیان ہوا تھا. کما یقتضیہ الخبر، جیسے کہ خبر بھی اس بات کی مقتضی ہے. آغا حسن مہدی، خبر کس بات کی مقتضی ہے؟ کہ تراب کی جگہ عرض ہونا چاہیے تھا. کیوں مقتضی ہے؟ خبر میں خود تراب نہیں بلکہ عرض آیا ہے. جو خبر میں آیا ہے وہ تراب نہیں بلکہ عرض آیا ہے. خصوصاً علی مذہب ہی، بالخصوص مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر یہ بات بہتر اور اولا تھی کہ وہ کیا کرتے؟ عرض لے کے آتے تراب کی جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خود جو تیمم کے بارے میں بتایا ہے وہ صرف مٹی پر ہی تھوڑا ہی بتایا ہے. جی، مٹی پر ہی تھوڑا ہی بتایا ہے، بلکہ پتھر بھی جو زمین سے متعلق چیزیں ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے ریت ہو، چاہے سنگریزے ہوں، سب پہ جائز بتایا ہے. تو بہتر تھا خود مصنف کے لیے بھی کہ یعنی ان کے اعتبار سے بھی بہتر تھا کہ بجائے تراب کے عرض لے کے آتے، یعنی جو مٹی ہے پاک کرنے والی یا طہور جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مٹی کہاں پاک کرتی ہے، یعنی جو اور چیزیں ہیں وہ احکام آئیں گے انشاءاللہ چلنے پھرنے کے راستے کے اس کے، لیکن مٹی پر تیمم ہوتا ہے یا زمین پر تیمم ہوتا ہے. اور تیمم جو ہے وہ طہارات ثلاث میں سے ایک ہے. لہذا مصنف کے لیے یعنی یہ شہید ثانی وہی مثال لے کے آئے جو طہارات ثلاث میں سے تیمم ہے. تو تیمم جو ہے وہ مٹی پر ہوتا ہے اور اصناف عرض پر ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایھا المصنف آپ کے لیے تو خود بطریق اولا یہ اولا تھا کہ آپ عرض لے کے آتے تراب کی جگہ، کیونکہ تراب مولانا محمد علی صاحب تراب اور عرض میں کیا ہے، کیا کون سی نسبت ہے، کیا کہا جائے گا، کیا فرق ہے ان میں تراب اور عرض میں؟ یعنی کیوں اعتراض کر رہے ہیں تراب اور عرض کا مطلب یہ ہے کہ تراب عام ہے یا خاص؟ تراب خاص ہے اور عرض امتیاز اپنے درمیان تراب بھی لیے ہوئے ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. فالماء یہ بات واضح ہو گئی. اعتراض یعنی سمجھ میں آ گیا، یہ ملاحظہ سمجھ میں آ گیا محمد علی صاحب؟ آ گیا سمجھ میں؟ کیا ملاحظہ؟ جلدی دہراؤ، کیا ملاحظہ ہے جلدی سے؟ یہ کہ شاباش.
لانا چاہیے تھا تراب کی جگہ. کہاں لائے تراب؟ یہ کہاں لائے تراب؟ یہ انہوں نے کہا نا. کہاں کہا؟ پچھلے میں جو خبر دی تھی. کس چیز میں؟ کس چیز کے بارے میں کہا جی؟ کہاں کہا؟ شاباش. ہاں یعنی جو انہوں نے طہور کی شرح کی، طہور هو الماء والتراب، یہ کہا نا کہ طہور کیا ہے کہ وہ پانی اور مٹی ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں آپ کو جو ہے وہ کیا لانا تھا؟ ارض لانا تھا. کیونکہ خبر بھی اس بات کی مقتضی ہے، کیونکہ خبر میں جو آیا وہ کیا آیا؟ ارض آیا. خبر کیا ہے؟ جعلت هي الارض مسجدا وطہورا. مسجد یعنی زمین اور پانی کو میرے لیے کیا قرار دیا گیا؟ جعلت هي الارض، زمین کو میرے لیے کیا قرار دیا گیا؟ جعلت هي الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا قرار دیا گیا. یعنی روایت میں بھی یہ عرض آیا ہے، روایت میں تراب نہیں آیا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ خود آپ اس بات کے قائل ہیں، آپ کا مذہب، آپ کا نظریہ بھی یہی ہے، کیونکہ آپ نے تیمم کے جائز ہونے کے بارے میں جو بتایا ہے کہ صرف تراب پر ہی نہیں تیمم صحیح ہونا یا جائز ہونا، بلکہ زمین کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں ان سب پر تیمم جائز ہے. اصناف ارض میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر تیمم جائز ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے ریت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے سنگریزے ہو، وغیرہ وغیرہ. جی کہہ رہے اب آگے سکتے ہیں فالماء بقول مطلق، بس پانی جو ہے مطلق ہونے کے اعتبار سے مطہر من الحدث بقول مطلق، صحیح کیا ہے؟ مطہر ہے حدث سے. یعنی پانی اب بتائیں نا کہ مثلا تعریف کیا کی اس کی؟ طہور کی، هو الماء والتراب. اب بات کر رہے ہیں ماں کی، پانی کی. فالماء یعنی پانی کیا کرتا ہے؟ بس پانی بقول مطلق، مطلق کے اعتبار سے کیا ہے؟ مطہر من الحدث، حدث سے پاک کرنے والا ہے. پانی کیا ہے محمد علی؟ حدث سے پاک کرنے والا ہے. پھر حدث کے خود حدث کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشِبْهِهِ، اور ایک ایسا اثر ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے مکلف کے لیے، وَشِبْهِهِ، اور شبہ مکلف کے لیے. شبہ مکلف کا نہیں مجنون ہے، صحیح کیا ہے؟ مجنون ہے، مغمى علیہ ہے. مجنون و مغمى علیہ میں کیا فرق ہے محمد علی صاحب؟ مثلا وہ کہا نا کہ مکلف اور وشبہی، مکلف اور مکلف جیسے پر جو اثر ہوتا ہے، تو مکلف تو واضح ہے، مکلف واضح ہے نا، لیکن شبہی یعنی مکلف جیسے مجنون ہے یا مغمى علیہ ہے. یہ جیسے کیوں ہے؟ مکلف کیوں نہیں ہے مجنون اور یہ مغمى علیہ؟ مغمى علیہ سمجھ رہے ہو؟ جس پر غش طاری ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں کیوں ہے؟ خود مکلف نہیں ہے کیا لوگ؟ یہ کیوں؟ احسان، مجنون مکلف نہیں ہوتا، اور مغمى علیہ بھی مکلف نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس وقت نہیں ہے. احسان، کیونکہ یہ مجنون ہو یا مغمى علیہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت مکلف نہیں ہے جب اس پر غش طاری ہے یا جب اس پہ عقل ظاہر ہو گئی کسی انسان کی، اللہ نہ کرے. لیکن وہ اس منزل میں تو ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے تو مکلف ہو جائے گا، صحیح ہو جائے تو اس پر تکلیف شرعی عائد ہوگی، اور اس سے صحیح بھی ہوگی. اور مکلف یہ اب بھی ہیں، مکلف تو اب بھی ہیں، لیکن ان سے انجام دینا صحیح نہیں ہوگا. صحیح یعنی مکلف کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ان پہ یعنی واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت مثلا اگر ان سے یہ عذر ظاہر ہو جائے جنون کا یا مغمى علیہ ہونا، تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ ان سے پھر واجب بھی ہوگا ان کے اوپر، اور ان سے صحیح بھی ہوگا انجام دینا. صحیح. تو یہ لوگ شبہ مکلف یعنی شبہ مکلف ہیں. اگر عذر ظاہر ہو جائے تو پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ مکلف ہو جائیں گے. یعنی ان کو جو مانع ہے، اگر مانع ہٹ جائے تو پھر یہ مکلف ہو جائیں گے. اگر ان کو حدث حاصل ہوتا ہے کہ جو مانع ہے نماز کے اقامت میں، یعنی نماز کے کس چیز میں؟ نماز کو قائم کرنے میں. اگر ان کو حدث حاصل ہو جائے
حدث کیا ہوتا ہے؟ جو مانع ہے نماز کے قائم کرنے میں. تو پھر یہ سب جو مکلف لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جو مکلف ہیں یا شبہ مکلف ہیں، تو اگر ان کو حدث آ جائے، حدث ان پر آئے، یعنی طاری ہو جائے، حدث آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی ان کے لیے ہے کہ یہ پاک کریں اپنے آپ کو، حدث سے دور کریں، حدث کو اپنے آپ سے دور کریں. کس سے ہوگا؟ پانی سے. اب وہ جس چیز کا حدث ہے، اگر وضو کا ہے تو وضو کرے گا، مثلا جو ہے نماز اس کے لیے مثلا غسل ضروری ہے تو غسل کرے گا، وہ انشاءاللہ آئے گی. تو کل ملا کر یہ ہے کہ فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث، کہہ رہے ہیں کہ پانی بقول مطلق اعتبار سے کیا ہے؟ مطہر ہے حدث کے لیے. اور حدث کیا ہے؟ یہ اثر حاصل ہے جو اثر مکلف کو حاصل ہوتا ہے یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے. کسی وجہ سے جو اثر حاصل ہوتا ہے اسے حدث کہا جاتا ہے. اب وہ حدث موجب وضو ہے یا موجب غسل ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. والحمدللہ رب العالمین. آپ نے مکلف اور شبہ مکلف کا فرق سمجھ گئے؟ مکلف اور شبہ مکلف کا فرق واضح ہو گیا محمد علی صاحب؟ مکلف جو آپ جانتے ہیں اس پہ تکلیف شرعیہ عائد ہوتی ہے جی، جس پر احکام الہیہ واجب ہے کہ وہ انجام دے، احکام الہیہ کو انجام دے. اور شبہ مکلف یعنی وہ انسان کے جو بالغ تو ہے اور اس پر احکام عائد ہوں گے لیکن کچھ معنی ہے وقتی طور سے، مثلا وہ ظاہر ہو جائے. مثلا جنون، جو جنون کا ضرور نہیں کہ وہ زندگی بھر تھوڑی جنون رہتا ہے، ایک انسان مجنون ہو گیا، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت یہ جنون جو ہے آڑے آ رہا ہے اس کے، صحیح. یا مثلا ایسے جو ہے مثلا اغما، انسان بے ہوش ہو گیا، جی بے ہوشی اس کے فی الحال عمل میں تکلیف میں کیا ہے؟ آڑے آ رہی ہے، اسے روک رہی ہے. تو یہ معنی کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہٹ جائے تو یہ مکلف ہو جائے گا. یعنی جب تک معنی ہے تو شبہ مکلف ہے، اور جب معنی ختم ہو گیا تو مکلف ہو جائے گا. سونے والا انسان، نیند میں انسان نیند میں ہے، سو رہا ہے، تو ابھی سو رہا ہے تو اس کا سونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سونا معنی ہے تکلیف کے لیے. تو جب یہ زائل ہو جائے گا معنی، یا یہ مثلا جو ہے جنون ظاہر ہو جائے گا، یا اغما جو اس کے اوپر جو ہے غش طاری ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے تو پھر یہ انسان بھی مکلف ہو جائے گا. اور جب تک یہ اس کے اوپر طاری ہیں تو یہ معنی ہے، تو معنی ہے تو یہ اسے شبہ مکلف کہا جائے گا، یعنی مکلف نہیں ہے. اور یہ جو حدث والا مسئلہ ہے یا جو اثر حاصل ہوتا ہے یہ مکلف کے لیے بھی حاصل ہوتا ہے اور شبہ مکلف کے لیے بھی حاصل ہوتا ہے. عند عروض احد اسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاۃ، جب عارض ہو جائے اسباب وضو یا غسل میں سے کوئی ایک سبب، کون سا سبب؟ المانع من الصلاۃ، کہ جو مانع ہے کس چیز سے؟ نماز سے. یعنی اسباب وضو میں سے جب کوئی ایک سبب آ جائے جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتی ہے، اگر کوئی سبب آ جائے تو جو سبب مانع ہے نماز سے تو کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المتوقف رفع علی النیہ، کہ جو موقوف ہے جس کا رفع کرنا، جس کو ختم کرنا حدث کو، یعنی کس پر؟ نیت پر. یعنی جب آپ حدث کو رفع کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ نیت کریں گے، اور نیت کے ساتھ کیا ہے؟ وہ پانی یا مٹی جو بھی آپ کا وظیفہ ہے، چونکہ ہم یہاں پر پانی کی بات کر رہے ہیں تو پانی کو نیت کر کے طریقہ جو استعمال کا بتایا گیا ہے، اگر وضو کرنا ہے یعنی وہ حدث موجب وضو ہے تو وضو کریں گے، اور اگر جو ہے وہ موجب غسل ہے تو غسل کریں گے، یعنی نیت کے ساتھ پانی کو استعمال کریں گے تاکہ وہ حدث رفع ہو جائے. اور حدث اور خبث کا فرق آپ بخوب جانتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.